نے سنا ہے بشر حافی کے متعلق بغداد میں شراب کا کام کرتے تھے، شراب کا کاروبار تھا۔ ایک بار انہوں نے ایک تحریر جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، وہ زمین پر کیچڑ میں گری ہوئی تحریر کو اٹھا کر چوم لیا اور گھر پہ لا کر اوپر رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور اس کے بعد اس زمانے میں موجود ایک بزرگ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جاؤ بشر کو اللہ کا سلام پہنچاؤ، جبکہ وہ شراب کا اڈا چلاتے تھے۔ تو اس بزرگ نے یہ سوچا کہ میرا یہ وہم ہوگا۔ 3 دن مسلسل خواب دیکھا، اس کے بعد آ کر کے بشر سے کہا ہے بشر مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلسل 3 راتوں سے میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے تجھے سلام پہنچانے کا حکم فرما رہے ہیں۔ تھے تو مسلمان لیکن بھٹکے ہوئے، راستہ چینج تھا۔ اسی وقت اپنے شراب خانے سے باہر نکلے، چیخ مار کر کی عرض کرنے لگے مولا تو یقیناً رحیم و کریم ہے، ستار ہے۔ ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کی میں نے عظمت کی اور تو رب العالمین مجھے سلام بھیجتا ہے، لیکن اتنا ہی نہیں کہ ایک سلام آیا اور پھر اس کے بعد اپنا دھندا چلتا رہا۔ بشر حافی نے عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ پلٹ کر کے میں اپنے اڈے کو دیکھوں گا نہیں۔ وہاں سے جو نکلے ننگے پیر نکلے اور زندگی بھر ننگے پیر ہی چلتے رہے، پھر چپل پہنے ہی نہیں، کیونکہ چپل چھوڑ کر کے باہر آئے تھے اس بزرگ سے ملنے کے لیے، اسی حالت میں نکل آئے۔ تو جب کسی کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے، اللہ اکبر، وہ بغداد کے قطبوں میں شمار ہوئے ہیں، قطب الاقطاب تھے، اللہ کے ولیوں میں تھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا بغداد میں ایک کتے نے راستے پر پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا شہر کے راستے پہ۔ اس بزرگ نے فرمایا جاؤ دیکھو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو لوگ جا کر کے معلوم کیے تو صحیح میں اسی دن حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ اس بزرگ سے پوچھا گیا آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا کہ جب تک بشر حافی زندہ تھے پورے بغداد کے کسی راستے پر کوئی جانور پیشاب و پخانہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ اللہ نے ہر راستے کو ان کے لیے پاک کر رکھا تھا۔ یہ ہے رحمت الہی، جب بدلنا چاہے بندہ مولا اس کے پیروں کو بھی چلنے کے لیے پاک راستے عطا کرتا ہے۔ بلندی پر مقدر کا ستارہ ہو ہی جائے گا، بلندی پر مقدر کا ستارہ ہو ہی جائے گا، بلندی پر مقدر کا ستارہ ہو ہی جائے گا، مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا، مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا، اندھیری قبر کی تاریکیوں کا ڈر نہیں ہم کو، اندھیری قبر کی تاریکیوں کا ڈر نہیں ہم کو، اندھیری قبر کی تاریکیوں کا ڈر نہیں ہم کو، نبی تشریف لائیں گے اجالا ہو ہی جائے گا، نبی تشریف لائیں گے اجالا ہو ہی جائے گا، بلندی پر مقدر کا ستارہ ہو ہی جائے گا، بلندی پر مقدر کا ستارہ ہو ہی جائے گا، مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا، صدا ہر وقت آتی تھی مزار اعلی حضرت
سے صدا ہر وقت آتی تھی، مزار اعلی حضرت سے صدا ہر وقت آتی تھی، مزار اعلی حضرت سے میرا اختر رضا تاج شریعہ ہو ہی جائے گا، میرا اختر رضا تاج شریعہ ہو ہی جائے گا۔ مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا۔ کہا تھا مصطفیٰ نے ایک دن ایسا بھی آئے گا، کہا تھا مصطفیٰ نے ایک دن ایسا بھی آئے گا، کہا تھا مصطفیٰ نے ایک دن ایسا بھی آئے گا، محافظ دین کا میرا نواسا ہو ہی جائے گا، محافظ دین کا میرا نواسا ہو ہی جائے گا۔ مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہو ہی جائے گا۔ محبت سے امام احمد رضا کا تھام لو دامن، محبت سے امام احمد رضا کا تھام لو دامن، محبت سے امام احمد رضا کا تھام لو دامن، مدینے سے تیرا مضبوط رشتہ